کوئی بھی ملک زیادہ نوٹ کیوں نہیں چھاپتا؟ کوئی بھی ملک قرضہ اتارنے کے لیے زیادہ نوٹ نہیں چھاپ سکتا یا نہیں چھاپتا، کیونکہ اس سے ملک ترقی کرنے کی بجائے مہنگائی آسمان کو پہنچ جائے گی اور لوگ کوئی چیز خرید نہیں پائیں گے۔ آئیے پہلے کرنسی کی ویلیو کو جان لیتے ہیں۔ دراصل کرنسی نوٹ کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اسے ویلیو ہم دیتے ہیں۔ کرنسی نوٹ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، 100 روپے، 1000 روپے یا 5000 روپے، یہ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی ویلیو گورنمنٹ طے کرتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کے پاس 1 ارب روپے ہیں اور آپ زمین سے دور کسی اور سیارے پر گمنام جگہ پر موجود ہیں جہاں کوئی بھی انسان نہیں، آپ کے ارد گرد کچھ بھی نہیں، بالکل سنسان جگہ ہے۔ تو آپ اس 1 ارب روپے کا کیا کریں گے؟ وہاں تو اس ارب روپے کی پتھر کی کنکر سے زیادہ اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ پتھر سے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کام لے سکتے ہیں۔ یہاں پر کرنسی نوٹ کی ویلیو اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اسے ویلیو دے رکھی ہے۔ اگر لوگ کرنسی نوٹ کا استعمال چھوڑ دیں، خرید و فروخت کا کوئی نیا طریقہ نکال دیں، تو ان کرنسی نوٹس کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی۔ اور ویسے بھی پہلے زمانے میں لوگ کرنسی نوٹ کی بجائے مختلف اشیاء کے ذریعے لین دین کرتے تھے، تو پھر ہم چند ہزار روپے جیب میں ڈال کر کئی ساری چیزیں کیسے خرید لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل حکومت ضمانت دیتی ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کی اتنی قدر ہے کہ اسے آٹا، چینی، چاول، دال، گوشت سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت اپنی ضمانت واپس لے لے تو 5000 نوٹ کی وہی حیثیت ہو جائے گی جو ردی کے کاغذ کی ہوتی ہے۔ ہم نے کرنسی نوٹ کی ویلیو تو جان لی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ملک بے پناہ کرنسی نوٹ چھاپ دے تو کیا ہوگا۔ فرض کریں گورنمنٹ آج کرنسی نوٹ چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ بازار کی طرف جائیں گے اور دھڑا دھڑ چیزیں خریدنا شروع کر دیں گے۔ پورے ملک میں دوسرے لوگ بھی ایک ہی وقت میں یہی کام کر رہے ہوں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ چیزوں کی طلب یعنی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ معاشیات کا اصول ہے کہ جب چیزوں کی طلب بڑھتی ہے تو ان کی قیمت خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرض کیا کل کو اگر سائنسدان اعلان کر دیتے ہیں کہ چاول کھانے سے کینسر ختم ہو جاتا ہے تو لوگ دکانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ فرض کریں چاول اگر آج 50 روپے کلو ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے 1 پھر 200 اور 400 کا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ملک میں ایک خاص مقدار میں چاول پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ طلب بڑھتی جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قیمت ہزاروں تک چلی جائے گی۔ اسی چیز کو افراط زر یعنی انفلیشن کہتے ہیں، یعنی دولت کی فراوانی۔ معیشت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جس چیز کی کثرت ہو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہر شخص امیر ہو جائے تو عین یہی کام ہوگا کہ جو چیز پہلے 1000 روپے کی مل رہی تھی وہی 2000 روپے کی ملنا شروع ہو جائے گی، اور اسی طرح چیزوں کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی، لوگ کوئی چیز خرید نہیں پائیں گے۔ کسی بھی ملک میں جتنے پیسے ہوتے ہیں اس پیسوں کے مطابق ہی چیزوں کی قیمت طے ہوتی ہے۔ معاشیات کے اس سادہ سے اصول کے باوجود ہنگری، زمبابوے اور دیگر ممالک نوٹ چھاپنے کا تجربہ کر چکے ہیں۔ ان ملکوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے نوٹ چھاپنا شروع کر دیے، جس کا نتیجہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات ہے سینٹرل یورپ میں واقع ملک ہنگری کی۔ ہنگری کی حکومت نے 1945 اور 46 میں بے پناہ کرنسی نوٹ چھاپ دیے۔ زیادہ نوٹ چھاپنے کی وجہ سے ہنگری کو تاریخ کی سب سے بدترین ہائپر انفلیشن یعنی مہنگائی کی بلند شرح کا سامنا کرنا پڑا۔ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھنے کے نتیجے میں ہنگری نے تاریخ کا سب سے بڑا یعنی 10 کروڑ ارب پینگو کا نوٹ چھاپا۔ اس کے بعد بھی جب مہنگائی کنٹرول نہ ہو سکی تو ہنگری کو پرانی کرنسی چھوڑ کر کسی دوسری کرنسی پر شفٹ ہونا پڑا۔ ایسی ہی ایک اور مثال ہمارے پاس زمبابوے کی موجود ہے۔ کسی بھی ملک کا انفلیشن ریٹ اگر 50% سے بڑھ جائے تو وہ ہائپر انفلیشن میں شمار ہوتا ہے اور وہ اس ملک کے لیے شدید ترین پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ لیکن 2008 میں زمبابوے کا انفلیشن ریٹ 79.6% تک پہنچ گیا تھا۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے زمبابوے کی حکومت نے 100 کھرب زمبابوے ڈالر کا نوٹ چھاپ ڈالا، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ مہنگائی نے ساری حدیں پار کر دی۔ زمبابوے کی کرنسی کی قیمت اتنی گر گئی کہ اس کے مقابلے پر ایک سادہ کاغذ بھی زیادہ قیمتی ہو گیا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی ملک زیادہ نوٹ چھاپنے سے ترقی تو نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اس ملک کا ہنگری اور زمبابوے جیسا حال ضرور ہو سکتا ہے۔